أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، میرا گفتگو کا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے اسٹیج پر آنا پڑا. بات یہ ہے کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں، ماحول بھی ہم جانتے ہیں اپنا. میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ آپ بڑی حیرانگی کے ساتھ ناخوان حضرات کو صرف دیکھ رہے ہیں، سماعت نہیں فرما رہے. تو آپ میں سے جن کو سرکار سے محبت ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. سب کو محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اگر بات کر دی جائے سامنے تو آدمی خاموش رہ سکتا ہے. بتائیں نا کہ آپ کو اگر اپنے والد صاحب سے محبت اور کوئی ان کی تعریف کر رہا ہو کہ فلاں کے ابا جی بڑے اچھے تھے، تو آپ کی طبیعت کے اندر کیا ہوگا، تبدیلی کیا آئے گی؟ بڑی حیرانگی ہے کہ قبلہ اشفاق شاہ صاحب اتنی بیماری کے باوجود تشریف لائے اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا، لیکن آپ حیرانگی سے انہیں دیکھتے رہ گئے. یہ وقت حیرانگی کا نہیں ہوتا، یہاں مستانہ بننا پڑتا ہے. تو جن کو سرکار سے محبت ہے ذرا بلند آواز سے درود کی پڑھیں. آپ ذرا سٹیج والے خاموش ہیں، یہ چھت والے پڑھیں، آپ کو درود آتا ہے ذرا بلند آواز سے پڑھیں. تمام حضرات خاموش ہیں، ذرا ان کی آواز سنیں. تمام احباب خاموش بیٹھے. یار اگر کوئی اعتراض ہے کھڑا ہو کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا کہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. لیکن اگر سرکار کا ذکر کرنا ثواب ہے اور فرض ہے تو کم از کم بلند آواز سے تو پڑھے نا. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اتنی بلند آواز سے پڑھے، کوئی کچھ نہیں کہتا. اگر کسی نے کہا تو آپ مجھے پکڑیں. بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ، میرے ساتھ مل کر پڑھے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ ضرور اتنا مشکل تو نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے نا. کس کو نہیں آتا؟ جس کو آتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے گا. سب کو آتا ہے. اور اللہ نے زبان جو آپ کو عطا کی ہے وہ سرکار کے صدقے عطا کی ہے. یہ تمام مسالے کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم کو جو زبان عطا ہوئی ہے وہ سرکار کی برکت سے عطا ہوئی ہے. تو اگر سرکار کے صدقے سے مثلاً کوئی آدمی آپ کو 10,000 روپیہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ تو جس کے صدقے ہمیں بولنے کی طاقت ملی ہے اس کا ذکر کرنے میں آپ شرماتے کیوں؟ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ سرکار کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ باہر کل کی باتیں کرے گاؤں کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر، چوکوں کے اندر، تو کہیں کہ ہم حاجی جی سر لگا کے چلے گئے، ناطے پڑھ کے چلے گئے، کہ کھڑے ہو کر ان پر پیسے پھینکتے رہے. اس کی کیا وجہ؟ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام ہے نا. مسجد کے اندر اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے. اگر آپ خاموش ہو کر بیٹھیں گے، کسی دوست کو ہم نفرتوں کی بات کرنے نہیں آئے، ہم محبتیں دینے آئے ہیں. کسی کو اگر کوئی کسی دوست کے دل کے اندر کوئی خلش ہو، کوئی سوال ہو، کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہے کہ آپ نہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں، اور آپ دیوانہ وار ہو کر یہ نوٹ کیوں اچھالتے ہیں. ہم اسے بتائیں گے، قرآن سے بتائیں گے، حدیث سے بتائیں گے، صحابہ کے عمل سے بتائیں گے، اور اگر نہ بتا سکے تو اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے.
پڑھتے ہیں؟ ہم سرکار کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم محمد عربی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ہم نبی پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھو، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا بھائی اچھی بات ہے نا، بولیں گے آپ اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے۔ کوئی نماز پڑھا ہو تو آپ اسے حیرانی سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ قرآن نے حکم دیا نا۔ کیا میں نے کہا قرآن نے حکم دیا ہے؟ بولے نا، قرآن نے حکم دیا ہے۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے حکم دیا ہے۔ قرآن نے صرف حکم دیا ہے، خدا نے پڑھی تو نہیں ہے نا۔ خدا نے کوئی کسی جگہ سے دکھا دے تو خدا نماز پڑھتا ہے؟ خدا نماز پڑھنے سے پاک ہے، عبادت کرنے سے پاک ہے۔ قرآن کے اندر حکم ہے صرف نماز پڑھو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہم پر کوئی اعتراض نہیں کرتا نا، کوئی مسئلے کا ہو، کسی بھی مسئلے کا ہو۔ میں نے کہا میں نے تنقید نہیں کرنی، لیکن آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو متفق علیہ ہے، جس پر سارے متفق ہیں، نفرتوں کی بات نہیں کرنی، محبتوں کی بات کرنی ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھتے ہیں نا، اچھی بات ہے روزہ رکھنا، کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن نے حکم دیا ہے نا، اس لیے روزہ فرض ہے۔ لیکن کسی کتاب کے اندر آیا ہو کہ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں ہے نا، اللہ روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ آپ زکات دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کے اندر آیا ہے نا، قرآن نے حکم دیا ہے زکات کا، لیکن اللہ کبھی زکات دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آپ حج کرتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں وہاں پر؟ قرآن نے یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہے نا بھائی، کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ اس کو شک سے بولے نا قرآن کے اندر ہے نا، قرآن مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے یار، ہم آپ کو دکھا دیں گے نکال کر، قرآن کے اندر حکم ہے نا حج کا، اس لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی حج نہیں کیا۔ تو درود جو ہم پڑھتے ہیں، درود جو ہم پڑھتے ہیں، اس پر آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کسی شخص کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ حج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ زکات نہیں دینی چاہیے، کیوں؟ کہ قرآن نے صرف حکم دیا ہے۔ لیکن آئیے، درود ایک ایسی عبادت، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا قرآن کا حکم بھی موجود ہے اور خدا کا عمل بھی موجود ہے، جس پر خدا کا حکم بھی موجود ہے اور اللہ کا عمل بھی موجود ہے۔ اللہ نے کہا آپ الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکات، زکات دو۔ اللہ نے کہا کہ کعبہ کا طواف کرو، اللہ نے کہا کہ حج کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف درود پڑھو۔ کہا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، درود پڑھنا صرف عام عبادتوں کی طرح عبادت نہیں ہے۔ اگر تم درود پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم مصطفیٰ پر سلام پڑھنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں طریقہ میں بتاتا ہوں۔ نماز پڑھی تو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، زکات دی تو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، حج کیا تو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، جہاد کیا تو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ لیکن جب درود کی باری آئی، کہا مصطفیٰ کی بارگاہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ بولے نا آپ تمام بولے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ میں قرآن سے باہر تو نہیں گیا بھائی، اگر باہر جاؤں تو آپ مجھے پکڑ لیں گے، آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ قرآن سے باہر تو نہیں گیا۔ آپ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں علمی، یصلون، کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں وقت نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بھی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، اور جو دلیل دوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ 700 بھادر میرا گھر ہے، اقبال کے اندر میں ہر وقت موجود رہتا ہوں، دوست صاحب جانتے ہیں، میں ہر وقت اس کا ثبوت قرآن سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا وہ مسلک ہے جو قرآن کا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون، اگر یصلون تو میں عربی کو
سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ یصلون کیا ہے؟ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، عربی کے اندر یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور علماء بیٹھے ہیں قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، جہاں فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، اگر اس پر وقت کی قید نہ لگائی جائے، اگر اس پر وقت کی قید نہ لگائی جائے تو وہ دوام کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے، وہ مستقل مزاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی قرآن نے فعل مضارع استعمال کیا، اگر اس پر وقت کی قید نہیں لگائی تو وہ دوام کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں بھی صرف یصلون زور کا وقت ساتھ نہیں رکھا، اثر کا وقت ساتھ نہیں رکھا، رات کا وقت نہیں رکھا، صبح کا وقت نہیں رکھا، شام کا وقت نہیں رکھا، اللہ نے کہا فجر کا وقت صبح کا وقت ہے، زور کا وقت طلوع جب سورج ڈھلنے لگتا ہے وہ وقت زور پڑنی چاہیے، اثر جب زیادہ ڈھل جاتا ہے اس وقت پڑنی چاہیے، مغرب اس وقت جب حروف ہو جاتا ہے اس وقت پڑھنی چاہیے، عشاء جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت پڑھنی چاہیے۔ تمام نمازوں کے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا ایک مہینہ مقرر ہے، جہاد جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر سے فرض ہے، اور حج کا ایک مہینہ مقرر ہے، حج کا مخصوص وقت مقرر ہے، اس مخصوص وقت کے علاوہ آپ حج نہیں کر سکتے کیونکہ ان سب پر وقت کی قید لگائی گئی۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس کو مضارع کے ساتھ بیان کر دیا گیا، یصلون علی النبی۔ اے ایمان والو شک کے اندر نہ پڑ جانا، کوئی تمہیں یہ کہے کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو، تمہارے لیے یصلون کا میں نے سیدھا استعمال کر دیا ہے، جو عربی جانتا ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ یصلون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب سے ہے، فرشتے جب سے ہیں اس وقت سے درود پڑھ رہے ہیں، اور فرشتے جب تک رہیں گے وہ ایک ہی کام کرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود نہ پڑھتے ہوں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی ہدایت سے ثابت ہے۔ یصلون تفسیرہ میں بتا رہا ہے کہ ارے اللہ فرصت کے اندر بیٹھا ہوا یہی ہے، اس کے سامنے ہر وقت کیا ہے محفوظ ہے، اور وہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ہم قرآن کی یہ آیت کرتے ہیں تو پھر اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ سدائی درود و سیاسی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو کیا کہا؟ درود پڑھو، ہر وقت پڑھو۔ اب یصلون علی النبی یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اب یہاں کیا لگا دی؟ درود پڑھیں گے وہی جن کے اندر ایمان ہوگا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، درود کبھی بے ایمان آدمی پڑھ سکتا، کبھی بے ایمان آدمی درود نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ اب یہاں صلو سواد سے ہے اور وسلم سین سے ہے، صلو سواد کے ساتھ ہے اور سلمو سین کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کی پوری آیت پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں، اللہ کہتا ہے جو صلو سواد کے ساتھ ہے اس کا معنی درود ہے، اور جو صلو سین کے ساتھ ہے اس کا معنی سلام ہے۔ لہذا اے مومنو، اللہ اپنے محبوب پر درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے، اور تم بھی جب محمد عربی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ درود یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام یہ ہے الصلاۃ، درود ہے السلام، سلام ہے علیک یا رسول اللہ۔ اگر تم قرآن کی پوری آیت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں نا؟ کون ہاتھ بلند کرے؟ سب قرآن کو مانتے ہیں نا؟ سب قرآن کو مانتے ہیں نا؟
ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو آؤ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری، میں ہوں وہ سنی جمیل قادری، بعد مرنے کے جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہم ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی ہم ایسے نہیں اپنی شوشا کے لیے، ذکر مصطفیٰ اس کے لبوں کو عطا کیا جاتا ہے، یقینی بات، ذکر مصطفیٰ اس کے لبوں کو عطا کیا جاتا ہے جسے بخشش کی سند دینا مطلوب ہوتا ہے، جسے بخشش کی سند دینا مطلوب ہوتا ہے۔ ہمارے لیے چاہے ساری کائنات کتابیں لکھتی رہے نا کہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، ساری کائنات مدارس کے اندر یہ اعلان کرتی رہے کہ درود نہیں پڑھنا چاہیے، ارے جب بلال حبشی کی سیرت سامنے آئے گی ہم اس مسلک کو اپنے جوتی کی ناک پر رکھ دیں گے اور بلال کے پاؤں کو چوک پر پڑیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلال کیا کہتے تھے؟ بلال ایک دن آپ جو محفل کے اندر بیٹھے ہیں بلال کہاں نہیں جائے گا، بلال ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، سرکار پر درود پڑھتے تھے، ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی نے جب یہ سنا کہ یہ میرے دشمن کا بڑا نام لیتا ہے، جب یہ سارے ہوتا ہے میرے دشمن کا نام لیتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک رات بلال کو بلایا اور کہا بلال میرے پاس آ جاؤ۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ذکر مصطفیٰ چھوڑ دو، ذکر مصطفیٰ چھوڑ دو، ذکر مصطفیٰ چھوڑ دو، نعت پڑھنا چھوڑ دو۔ نعت کیا ہے؟ نبی کی تعریف ہے نا، نعت تعریف کرنے کو کہتے ہیں، لغت کے اندر نعت کے معنی نبی کی تعریف۔ کہا نعت پڑھنا چھوڑ دو، ذکر مصطفیٰ چھوڑ دو۔ تو بلال سے صحابی رسول تھے، بلال نے کہا کہ نعت نہیں چھوڑ سکتا، محمد پر درود پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ذرا عقیدوں کا توازن کیجیے نا، آپ سنی بھی یہی کہتا ہے کہ درود نہیں چھوڑ سکتا، بلال کہتے ہیں درود نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پھر سزا تو پڑے گی، کہا سزا دو۔ اس نے اپنی چارپائی اٹھائی، چارپائی کے ایک پائے کے نیچے بلال کا ایک ہاتھ رکھ دیا۔ ذرا تخیل کے اندر لانا اپنے آپ کو بلال کی سیرت سے، چارپائی کے ایک پائے کے نیچے بلال کا ایک ہاتھ رکھ دیا، چارپائی کے دوسرے پائے کے نیچے بلال کا ایک دوسرا ہاتھ رکھ دیا اور خود چارپائی پر چڑھ کر سو گیا۔ کہا اگر تمہیں محبت ہے محمد سے تو پڑھو درود، میں تو سونے لگا، پڑھو درود، میں تو سونے لگا۔ حضرت بلال ساری رات سرکار پر درود پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی، تاریخ کی کتابوں کے اندر میں نے خود پڑھا ہے سیرت بلال کے اندر، جب صبح ہوئی تو جب وہ یہودی چارپائی سے اٹھتا ہے، حضرت بلال کے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو بلال اس کے قدموں پر لیٹا ہے۔ ایک طرف اس یہودی نے ساری رات تکلیف دی، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں نا، تعلیمیں آپ کو یہ بچھائی ہیں، یہ لائٹیں لگائی ہیں، ہوا آ رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا، سب چیزیں ہیں۔ بلال اس کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا تیرا بہت شکریہ ہے۔ آقا اس یہودی کو کہتے ہیں جس نے ساری رات تکلیف دی ہے، کہتے ہیں تیرا بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ میں نے بلال تجھے ساری رات تکلیف دی ہے اور تو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بلال کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ سارا دن تم مجھ سے سخت کام لیتے، جب میں اپنے بستر پر جاتا تھا میں ذکر سرکار شروع کرتا تھا، لیکن دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی تھی، میں چند لمحے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، پھر حفلت میں نیند ہو جاتا تھا۔ آج بلال کے ہاتھ سے چارپائی کے پایوں کے نیچے سے تکلیف کی وجہ سے بلال کو نیند نہیں آئی، اس لیے بلال نے ساری رات کے مصطفیٰ کیا، بلال نے ساری رات ذکر کیا ہے۔ اور بلال کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو بلال سے محبت رکھتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ارے یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، بات یہاں
بلال جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو جو عربی صحابہ سے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال کا لہجہ عربی نہیں ہے، بلال کی زبان صحیح سمجھ نہیں آتی، بلال کی زبان صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر رسول نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ بلال کو اذان دینے سے روک دیا جائے، بلال کو اذان دینے سے روک دیا جائے۔ حضرت بلال کو جب پتہ چلتا ہے ساری رات زاروں قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے ذکر مصطفیٰ سے روک دیا گیا ہے۔ صحابہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، سو کے تھک جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بارگاہ رسالت کے اندر آتے ہیں، یا رسول اللہ سو کے تھک گئے ہیں، ایک بار اٹھے ہیں دوبارہ سوئے ہیں پھر تھک گئے ہیں، لیکن رات ختم ہوئی اور جبریل آ جاتے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ اے میرے پیغمبر میں ساری باتیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن بلال کیا ہو میں رد نہیں کر سکتا۔ ارے میں پوچھنے یہ چاہتا ہوں بلال کا داغ نہیں تھا، بلال کا رنگ بھی خوبصورت نہیں تھا، بلال کا مقام بھی کچھ نہیں تھا، ارے بلال ذات کا کمی تھا جسے تم کمی سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، ارے غلام تھا، بلال کی ذات بھی نہیں تھی، بلال کا کردار بھی نہیں تھا، بلال کا مقام بھی نہیں تھا، بلال کا باپ بھی نہیں تھا، ارے بلال کا خاندان بھی نہیں تھا، بلال ایک ہی کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلال کے لبوں بلال کا کردار بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلال کا حسن بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلال کی ذات بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلال کی عظمت بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلال کی عزت بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میرا ایک قانون ہے، میری ایک فطرت ہے، میں فطرت کو نہیں بدلتا، سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں اپنے نظام کو چلانا نہیں چاہوں گا۔ اے محبوب تیری زلفوں کے صدقے میں نے اس نظام کو قائم کیا ہے اور جو اس زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر میں نے یہ نظام دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اور جب وہ آتا اس کائنات کے اندر آئے، ہم میلاد منا رہے ہیں نا، ہم میلاد منا رہے ہیں نا، ارے ہمارا کوئی عقیدہ جاننے والا نہیں ہے، ہم تو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے میرے عشاء کی زبان سے ہیں، پڑھتے میرے عشاء کی زبان سے ہیں، پڑھتے پیر سیال کی زبان سے ہیں، پڑھتے پیر جلال کی زبان سے ہیں، پڑھتے حضور بیان امت کی زبان سے ہیں، ارے ہم پڑھتے اجمیری سرکار کی زبان سے ہیں، ہم پڑھتے بغداد کی سرکار کی زبان سے ہیں، ارے ہم پڑھتے امام زین العابدین کی زبان سے ہیں، ہم مولا علی کل کائنات کی زبان سے پڑھتے ہیں، ہم صدیق کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، ہم فاروق اعظم کے کردار کو پڑھتے ہیں، ہم عظمت اہل بیت کی شان کو پڑھتے ہیں۔ اور میرے امام زین العابدین کے بعد امام زین العابدین فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ حضرت مولا علی کے علوم کے وارث ہیں، آپ خاندان نبوت کے وارث ہیں، آپ خاندان نبوت کے چشمہ چراغ ہیں، اور جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی انا اعطینا الکوثر، میں نے جو آیت تلاش شروع کر دی تھی، ہمیں بتائیں سچا کون ہوگا؟ تو حضور زین العابدین نے کہا کہ حضور زین العابدین نے نام بھی بتایا لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی، پھر وہ تفرقہ بازی کی بات آ جائے گی۔ حضور زین العابدین نے نام نہیں بتایا، کتابوں کے اندر نقل ہے لیکن پہچان نام کی ضرورت نہیں، نام کی ہم ناموں کو نہیں مانتے، ہم کاموں کو مانتے ہیں، ہم ناموں کے پیروکار نہیں ہیں، ہم کاموں کے پیروکار ہیں۔ جس کی سیرت و سیرت کردار علی کے مطابق ہو، کردار حسین کے مطابق ہو، وہی سچا ہے۔ اور ان کے جد امجد حضور زین العابدین سے کسی نے پوچھا تو سچے فرقے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
تو حضور زین العابدین نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ فرمانے لگے اور کیا اس کے اندر خامیاں دیکھی, کوتاہیاں دیکھی, لیکن ان کی ایک موٹی سی پہچان ہے کہ جہاں بھی تم ان کی محفل دیکھو اس محفل کے اندر زیادہ ذکر مصطفیٰ ہوگا, وہ درود پڑیں گے. تو پھر پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ میری بات نہیں ہے, سنیوں کی مفتی کی بات نہیں ہے, ارے کائنات کے ارضی و سماوی کے مالک کے گھر کی بات ہے, حضور زین العابدین کی بات ہے, جس سے سادات کی نسل چلی اس کی بات ہے, جو علی کے علوم کا وارث تھا اس کی بات ہے, جو علوم نبوت کا وارث تھا اس کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جو سچا ہوگا وہ کثرت سے محمد پر درود پڑے گا. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور تشریف لائے دنیا کے اندر, عام بچے پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم, ہمارا عقیدہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا. اب میں نہیں کہتا کہ نور, لیکن جو ماں بچے کو جنتی ہے وہ تو جانتی ہے بچہ کیسا ہے. جو ماں بچے کو جنم دیتی ہے وہ تو جانتی ہے نا بچہ کیسا ہے. تو کیوں نہ حضور کی ماں سے فیصلہ کروا لیں, کیوں نہ حضور کی ماں سے فیصلہ کروا لیں. تمام مکاتب فکر دعوت کے ساتھ بات کرتا ہوں, تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر یہ حضرت آمنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار میرے بطن اطہر سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا اور اس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھے. میرے جسم سے نور خارج ہوا اور اس سے میں نے شام کے محلات دیکھے. اب نبی کی ماں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے جسم سے نور نکلا, اور نبی کی دوسری ماں, یہاں تک نہیں بات, آخر تک لے جانا چاہتا ہوں. نبی کی دوسری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت حلیمہ سعدیہ جن کو حضور نے رضاعت کے لیے لے کر گئی تھی, ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پوچھا ہے, حضور کو آپ نے کیسے پایا. بچپن کی بات ہے نا, ابھی تو نبوت کی بات نہیں آئی نا, بچپن کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں رات کو دیا کروں, ہمیشہ ساری بستی کے اندر میرا گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا. جس دن محمد عربی میرے گھر آئے, جس دن محمد, یہ بھی تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, جس دن محمد عربی میرے گھر آئے اس دن کیا ہوا, رات کو میں سو گئی, صبح سارے محلے کی عورتیں میرے گھر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ تو بڑی عجیب عورت ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں اور اتنی دولت اکٹھی کر دی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے, میں تو سیدھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے مغرب کے بعد تیرے گھر سے روشنی نہیں آتی, مغرب کے بعد تیرے گھر دیا نہیں جلتا تھا, آج تم نے ساری رات دیا جلائے رکھا ہے, اتنا تیل تیرے پاس کہاں سے آ گیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم میں نے کوئی دیا نہیں جلایا, محمد عربی جب سے میری جھونپڑی کے اندر آیا اندھیرا ختم ہو گیا. محمد عربی جب سے میری جھونپڑی کے اندر آیا اندھیرا ختم ہو گیا ہے. اور یہی بات نہیں ختم کرتا, میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اماں عائشہ کی طہارت کی بات کرتے ہیں, جو اماں عائشہ کی عظمت پر لڑتے ہیں, مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیلاتے ہیں, اور اماں عائشہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ نے حضور کو کیسا پایا, آپ نے حضور کو کیسا پایا. سیاستہ کے اندر سب سے زیادہ روایتیں احادیث کی مروی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات. آپ صدیقہ کے آپ نے حضور کو کیسے پایا. کہنے لگی کہ مجھے عادت تھی شام کے بعد سلائی کڑھائی کرنی, مجھے عادت تھی شام کے بعد سلائی کڑھائی کرنے کا کام کرنے کی. کیا دیکھتی ہوں کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی, سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے دیکھا ہوا خواتین جس سوئی سے کڑھائی کرتی ہیں بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی ہے. میں نے دیے سے سارے اپنے حجرے کو دیکھا, سوئی مجھے نہیں ملی. اتنی دیر کے اندر سرکار تشریف لاتے ہیں, سرکار حجرے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور سرکار تبسم فرماتے ہیں, سرکار تبسم فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا ہو گیا. انداز خطابت تھا نا سرکار کا
کہ کچھ بھی ایسے تو لفظ نہیں سنتے تھے. جب مصطفیٰ کی ادا بدل جاتی تھی اب کی ادا بدل جایا کرتی تھی نا. کوئی ایسی بات تو نہیں تھی نا. جب وہ نگاہ اٹھ جاتی تھی تو سورج واپس آ جاتا تھا. جب وہ نگاہ اٹھ جاتی تھی تو چاند کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا, وہ 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا. جب وہ نگاہ اٹھ جاتی تھی تو درخت اکھڑ کر جل کر آ جاتے تھے. کوئی عام نگاہ تو نہیں تھی. جب نگاہ اٹھتی تھی تو پتھر پڑنا شروع کر دیتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تبسم سرکار نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے دانتوں سے اتنا نور نکلا, حضور کے دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی سے میں نے کمرے کے اندر گم ہوئی سوئی تلاش کر لی. اس نور سے لقد جاءکم من اللہ نور. آپ کہیں گے آپ نور کی بات کر رہے ہیں, آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ریاض حدیث صاحب آگے ہیں تو ان شاء اللہ اسٹیج پر لیں. آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ صبح سوال ہو سکتا ہے کہ بڑی نور کی بات ہے, بڑے دلائل دیے. یار بشر بھی تو وہیں آیا ہے, جہاں نور کا حکم آیا ہے وہیں بشر کا حکم آیا ہے. یہ آخری مسئلہ کر کے آپ سے جاننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور نے فرمایا ہے میں تمہاری طرح, حضور نے کیا فرمایا, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. یہ دونوں فرمان ملتے ہیں نا بھائی, یہ دونوں فرمان ملتے ہیں. آپ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے میں بشر ہوں, یہ حضور کی عاجزی ہے, یہ حضور کی عاجزی ہے. مثلاً آپ کے امام صاحب تشریف فرما ہے, یہ کل آپ کو جمعے کا خطبہ دیں گے. جمعے کا خطبہ اگر دیتے ہیں آپ ان سے یہ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے اندر ممبر پر یار میں تو بڑا گناہگار ہوں. کیا کہتے ہیں, یار میں تو بڑا گناہگار ہوں. تو اگر آپ کہیں کہ یہ ہمارے امام صاحب بڑے گناہگار ہیں, امام صاحب کا کہنا یہ ان کی عاجزی ہے. اگر آپ کہیں گے تو فقہ کہتی ہے آپ کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں. فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے امام کو کہیں کہ یہ گناہگار ہے تو آپ کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں گی. ارے نبی نے تو کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, یہ نبی کی عاجزی تھی. مجھے تم یہ دکھاؤ کہ کسی صحابی نے بھی کہا تھا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. کسی صحابی, ایک صحابی نے کہا ہو, حضور نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا اللہ ہم رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں. کہا رسول نے عاجزی کا حکم دیا ہے, عقیدہ تم نے وہ بنانا ہے جو میں تمہیں بتاؤں. عقیدہ تم نے وہ بنانا ہے جو میں تمہیں بتاؤں. اور وہ کیا عقیدہ ہے, قد جاءکم من اللہ نور, ہم نے تو نور بنا کر بھیجا ہے. یہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بشر ہوں, تم بشر نہیں کہہ سکتے. اور دیکھو نبی کو عام بشر کہنا بھی گناہ ہے, اور نبی کو عام نور کہنا بھی, ہاں نبی کو عام نور کہنا بھی, نبی بشر ہے, نبی کا ایک لباس. یہ بھی نبی کی عظمت ہے کہ نبی بشر ہے, اور یہ بھی نبی کی عظمت ہے کہ نبی نور ہے. لیکن نبی کی حقیقت کیا ہے, صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں جو ہر وقت ساتھ تھے. حضور نے فرمایا صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. معراج کے واقعے سب متفق ہیں اس پر کہ معراج ہوا, قرآن کے اندر واقعہ ہے, تو کوئی بشر آسمانوں پر نہیں جا سکتا, یہ متفقہ ہے. تو جب حضور آسمانوں پر گئے تو وہ لوگ جھوٹے ہو گئے جو کہتے تھے بشر ہیں. اور سدرۃ المنتہا پر ایک اور عجیب تماشا ہوا. سدرۃ المنتہا پر ایک اور عجیب تماشا ہوا. وہ تماشا یہ ہوا کہ نوریوں کا سردار جبریل, سب اس پر متفق ہیں کہ فرشتوں کا سردار ہے جبریل. آپ نے سنا علماء سے فرشتوں کا سردار ہے جبریل, اور فرشتے نوری ہیں. نوریوں کا سردار کہتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جاتا, میں جاتا جاؤں گا. آپ سدرۃ کا عرش تک, عرش سے نیچے بشر کی پرواز ہے, عرش سے آگے نوریوں کی پرواز ہے, اور سدرۃ المنتہا سے آگے آپ حضور کو کیا کہتے ہیں. سوال ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں بشر ہیں ان سے پوچھیں آسمانوں پر کون گیا تھا, بشر تو آسمانوں پر نہیں جاتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صرف نور ہے ان سے پوچھیں سدرۃ المنتہا سے آگے کون گیا تھا. ارے نوریوں کا سردار تو کہتا ہے میں جنگ جاؤں گا, اور مصطفیٰ آگے بڑھ گئے. امام اہل سنت الشہر بتاتا ہے فاضل بریلوی نے قلم توڑ دیا. میں نے پوچھا بریلوی کے تاجدار سے کہ یہاں علماء خاموش ہو گئے ہیں, کتابیں خاموش ہو گئی ہیں, ہم سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں. کہا عقیدہ تم خاموش ہو جاؤ, اگر کہنا ہی چاہتے ہو تو یہی کہو اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے طرف گئے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے
اس کی طرف گئے تھے اور پھر میں نے حضور کی میرے نساء کا پوچھا آپ بتائیں آپ بھی بڑے آپ دیدا ہوا کرتے تھے آپ نے 10 سوال لکھے اور کہا کہ ان کا جواب وہ دے گا جو سچا سید ہوگا اور حضرت علی کے باطنی علوم کو جانتا ہوگا وہ ان سوالوں کا جواب دے گا آج تک ان سوالوں کا کسی نے جواب نہیں 70 سال ہو گیا آج تک ان سوالوں کے کسی نے جواب نہیں لکھے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے آگے سرکار کی کیا بات تھی وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی ارے چپ کر میں علی سجا نہیں ڈھولن دی اور میں نے ہر ولی سے یہ پوچھا تو ان کی ایک سزا آئی کہ تم نبی کی شان کو تولو نہیں تم نبی کی شان کو کسی کسوٹی پر تول نہیں سکتے تمہارے پاس ترازو نہیں تمہاری عقل کا معیار نہیں ہم کیا کریں گا وہی کرو جو قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ محفل کا پیغام ہے یہی پیغام انجمن کا پیغام ہے یہی پیغام API کا پیغام ہے یہی پیغام جماعت اہل سنت کا پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جاؤ کے اندر نہ پڑھو کسی کو کافر توبر مت کہو جتنی دیر تم نے کسی پر فتوے لگانے ہیں آؤ نبی کی محفل کے اندر آؤ اور پڑھے میرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہماری دعوت بھی یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہمارا مشن بھی یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہمارا کردار بھی یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری بعد کرنے کے جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں مومنوں کو پڑھنے کے لیے حکم ہے حضور زین العابدین کا یہ قول ہے کہ جو درود کثرت سے پڑھے گا وہ دین عاجز کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں محبت رسول پر استقامت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ لیکن میں نے اتنی گفتگو کی ہے آپ کو جگانے کے لیے میرے پاس سر نہیں تھی اب آپ کے پاس سر والے موجود ہیں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو شوق سے سنیں گے جب یہ درود پڑھیں گے تو آپ درود پڑھیں گے اچھا تمہارا نعرہ تو سنائیں نعرہ تکبیر آج تمہارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب زبیر صاحب ایک نعت پڑھیں گے اس کے بعد باقی اب آپ تشریف لائیں گے ریحان حبیب صاحب کے تشریف لانے سے پہلے دوستوں کا یہ پروگرام تھا کہ شکیل فاروقی صاحب آخر پر پڑھیں گے اس لیے زبیر صاحب آئیں گے ایک بات پڑھیں گے اتنی دیر میں آپ ریحان حبیب صاحب کو پہنچائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت